إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محترم امیر جماعت اسلامی ضلع قائدین قیم جماعت اسلامی تحریک کے مجاہد صفت میرے رفقاء، موضوع درس ہے تعمیر سیرت کے لوازم۔ اس موضوع کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تحریک کے اول قائد ہیں۔ انہوں نے اس تحریک کو کس طرح برپا کیا اور اس کے لیے جن مطلوبہ اوصاف کے حاملین کارکنان کی ضرورت تھی اس کو کیسے تیار کیا، اور دور اول کی جو اسلامی تحریک کے کارکنان تھے انہوں نے ان اوصاف کو کس طرح اختیار کیا۔ تو ہر دور کے اسلامی تحریک کے کارکنان کے لیے اور آج جو 15ویں صدی چل رہی ہے اس کے کارکنان کے لیے بھی یہی ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ تجربہ نہ ماضی میں کامیاب رہا ہے نہ نتیجہ خیز رہا ہے۔ آج بھی آج کے اس کارکن کے لیے نمونہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دور اول کے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا میں تعمیر سیرت کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اول اس بات کو سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 5 نکات پر مشتمل تھا۔ پہلا نکتہ تبلیغ دین، بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی ہے
اس کو پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک اس ذمہ داری کو نبھایا، اس فریضے کو ادا کیا۔ دوسرا نکتہ تعلیم دین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو آپ کی اس دعوت کو قبول کر لے، مومن بن جائے، ایمان اختیار کر لے، آپ کی ذمہ داری تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت مراد سنت رسول ہے، اس کی تعلیم سے ان کو جو ہے آگاہ کر دیں۔ تیسرا نکتہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، تزکیہ کر دے۔ تزکیہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے تطہیر افکار، دوسرا ہے تعمیر سیرت۔ چوتھا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا اظہار دین تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی، دلائل سے بھی واضح کرے، پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کہ اللہ کا دین ہے کیا۔ پانچواں کام اقامت دین تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ زندگی کا پورا یہ نظام دین اسلام کے تحت آ جائے اور دین اسلام پوری زندگی پر حاوی ہو جائے۔ یہ وہ 5 نکات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ ان میں سے تیسرا نکتہ تزکیہ، اس کے 2 حصے تھے، ایک تھا تطہیر افکار، دوسرا تھا تعمیر سیرت۔ آج کا درس اسی تیسرے نکتے پر ہے۔ تزکیہ اور تطہیر افکار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کی ممانعت، اس کی مہلک نتائج، اثرات انسانی زندگی میں کیا واقع ہوتے ہیں، مستقبل میں آخرت میں کیا واقع ہوں گے، اس کو آپ نے واضح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کو ذہنوں میں پختہ کیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کو بتایا، دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ لوگو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، مدبر، مختار کل، مقتدر اعلی، متصرف، اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے اور وہی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی غلبے کو صحابہ کے ذہن نشین کرایا، بتایا کہ لوگو، آج تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی تمہارا منعم حقیقی ہے۔ لہذا قرآن کی ان آیات کے ذریعے اس بات کو واضح کیا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو۔ ان تعلیمات کا اثر صحابہ نے اس طرح لیا کہ دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت بیٹھ گئی، اس کی قدرت وہ دل نشین ہو گئی۔ نتیجہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا ہو گیا۔ صحابہ کو بتایا، اے میرے صحابہ، اگر تم نے کچھ مانگنا ہے اسی اللہ سے مانگو گے، حتیٰ کہ پیر کے جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اس کو بھی تم اللہ ہی سے مانگو گے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح یہ سبق ذہن نشین کرایا تطہیر افکار. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اے لوگو، تمہارا عمل عند اللہ مقبول اس وقت ہوگا جب یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. اگر اس میں کوئی اور مقصود شامل کر لیا گیا، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قدر اور کوئی حیثیت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے وہ نیت ہے. اگر نیت درست ہوگی تمہارا عمل مقبول ہوگا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو تمہارا عمل مردود ہوگا. یہ سبق ذہن نشین کرایا. الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو گے تو ایک اللہ کے لیے کرو گے، نفرت کرو گے تو ایک اللہ کے لیے کرو گے، کچھ دو گے تو ایک اللہ کے لیے دو گے، کسی سے روکو گے ایک اللہ کے لیے روکو گے. اس کا یہ نتیجہ نکل گیا، تعلق باللہ قائم ہو گیا. تطہیر افکار یہ وہ بنیاد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی. اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت اس کو ذہن نشین کرایا، اس کے تقاضوں کو بتایا. جب تک محبت رسول نہیں ہوگی تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا. جب تک اطاعت رسول نہیں ہوگی، جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی، تمہارا ایمان معتبر عند اللہ نہیں ہوگا. تیسرا نکتہ عقیدہ آخرت، تطہیر افکار کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت اس کا تقابل بیان کیا اور ان دونوں کی حقیقت کو اپنی احادیث میں واضح کیا. الفاظ کی صورت میں بھی، مثال کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ تم آج بو رہے ہو اس کی فصل تم نے کل کاٹنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار القرار ہے. اصل اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار آخرت ہے. نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ اختیار، نہ منصب، ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، ناکام وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو گیا. دنیا کی حقیقت اور اس کی حیثیت اور اس سے بے رغبتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے واضح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو اور نکال کر دیکھ لو تمہاری اس انگلی پر کتنا پانی ہے. فرمایا یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. اور اس کے بالمقابل سمندر کے حوالے سے فرمایا گویا کہ یہ آخرت ہے. یہ تو مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ آخرت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ سمندر محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. کچرے کے ڈھیر پر بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کو کوئی مفت بھی نہیں لینا چاہتا،
جائے کہ وہ 1 درہم خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس قدر حقیر تمہاری نظر میں یہ دنیا ہے، اس سے زیادہ حقیر، جس قدر تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر یہ دنیا ہے۔ اس طرح یہ سبق ذہن نشین کرایا، فرمایا اے لوگو سن لو، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے، ہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال اور عالم اور متعلم اس سے مستثنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تعمیر سیرت کے حوالے سے آپ نے ان کا ذہن بنایا، فرمایا اے میرے صحابہ جاگیریں مت بناؤ ورنہ دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک عمارت دیکھی قائم ہو رہی تھی، قبہ نما عمارت تھی۔ صحابہ سے پوچھا یہ عمارت کس کی ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد مسجد میں مجلس لگی ہوئی ہے، وہی صحابی آتے ہیں، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن اس کے بعد بے رخی کا اظہار کر دیا۔ صحابی سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے، ساتھیوں سے پوچھا آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری جانب نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا تمہاری عمارت کے بارے میں علم ہوا ہے۔ فوراً وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کر کے اس عمارت کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر اس مقام سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ وہ عمارت موجود نہیں تھی۔ صحابہ سے پوچھا وہ عمارت کہاں گئی؟ بتایا گیا اللہ کے رسول جب اس کو آپ کی ناراضگی کا علم ہو گیا اس نے وہ عمارت ہی گرا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ہر عمارت جس کی تعمیر، جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وہ عمارت تمہارے لیے وبال ہوگا۔ ایک موقع پر اپنے محبوب صحابی، یوں تو ہر صحابی محبوب ہے، لیکن ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے اپنی محبت، اپنی اپنائیت کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ اپنا دست مبارک ان کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی شخص ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی شخص کسی علاقے میں چلا جائے، وہ وہاں پر اپنے کام کی حد تک مصروف رہتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ یا مسافر ہو، جو گویا کہ ایک شخص سفر کی حالت میں ہو، سفر میں رہنے والا شخص بلڈنگیں نہیں بناتا، عمارتیں نہیں کھڑی کرتا، اپنے مقصد پر متوجہ رہتا ہے۔ فرمایا دنیا میں تم ایسے ہی رہو۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گدا، نرم تکیہ، نرم بچھونا بنا لیتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میری دنیا سے کیا نسبت ہے، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر رک کر پھر چل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قناعت کی ترغیب دی، صبر کی تلقین کی اور اسی طرح سادگی کے حوالے سے ان کو ابھارا۔ آپ نے فرمایا البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر افکار کے حوالے سے آخرت، جنت اور جہنم، اس کا نقشہ
اس طرح بیان کیا گویا کہ انسان اپنے آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر جہاں قرآنی آیات آ رہی تھی، ان قرآنی آیات میں آخرت بیان ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کو واضح کیا۔ جہنم کے حوالے سے فرمایا جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جو شہوات میں مبتلا ہو گیا وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنائے گا۔ جنت کے حوالے سے فرمایا جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، جس نے اپنے نفس پر یہ بھاری بوجھ رکھ لیا، اعمال صالحہ کی پابندی کر لی، جنت اس کا مرکز اور محور ہوگا۔ جہنم کا خوف دلایا، فرمایا دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 گنا تیز آگ آخرت کی ہے۔ فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ یہ وہ خوف تھا جو صحابہ کو ذہن نشین کرایا۔ فرمایا زقوم درخت جو جہنم میں اگا ہے، اس کا اگر ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کے لیے زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل جنت اس کی ترغیب دی، اس کا شوق دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ خوشحال ہوگا، بدحال نہ ہوگا۔ وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، اس کو رکھنے کی جگہ، فرمایا اتنی معمولی سی جگہ جنت کی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے اور جس کی لمبائی کا تصور انسان نہیں کر سکتا، زمین سے ہزارہ کروڑہ بڑی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا ہاں میرے بندے کتنی جنت چاہیے؟ بندہ کہے گا اتنی مل جائے کافی ہے۔ اللہ فرمائے گا اور مانگ، بندہ کہے گا اچھا مل رہی ہے اتنی اور بھی دے دے۔ اللہ فرمائے گا اور مانگ، وہ پھر کہے گا مجھے اتنی چاہیے، یہ میرے لیے بہت ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جتنی تم نے جنت مانگی ہے یہ تو تمہاری ہو گئی، زمین سے 10 گنا بڑی جنت تمہاری ہو گئی ہے۔ یہ وہ ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ جنت جہاں لباس پرانا نہ ہوگا، جہاں جوانی ختم نہ ہوگی، وہ جنت جس میں 100 درجات ہیں، 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، وہ جنت جس میں مختلف نہریں ہیں، عین الکافور، سلسبیل، زنجبیل، رحیق معین، وہ جنت جس میں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا، بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ وہ جنت جس میں جنتی جو خواہش کرے گا وہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں وہ سب کچھ ہے تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے، جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کیا عظیم جملہ ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ،
بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ مہربان رب کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ کیا اللہ کی شان ہوگی اور اس کے مطابق اس کی مہمان نوازی ہوگی۔ وہ جنت جس میں جب اہل ایمان داخل ہو جائیں گے، جنتی پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ان کا استقبال ہوگا، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آواز آ جائے گی، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر سلام ہے۔ سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کا خطاب شروع ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں۔ جو میں نے وعدہ کیا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہ کر دیا؟ کیا آپ نے ہماری مغفرت نہ کر دی؟ ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا، اے میرے بندو، اب میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے، اب کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ اللہ فرمائے گا، جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی جب اس کو سنیں گے اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں ثانوی درجے پر آ جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ابھی یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا، فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، پیغمبر فرما رہے ہیں فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، پس درمیان سے پردہ اٹھا لیا جائے گا اور تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس طور پر کرو گے جس طرح 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، اس طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اتنا دلکش منظر ہوگا، اتنا دلچسپ منظر ہوگا، اتنا حسین منظر ہوگا، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کا اثر صحابہ کرام نے قبول کیا۔ دنیا کی مذمت، جنت کی ترغیب، جہنم کا خوف، اس کا اثر اب صحابہ پر کیا ہو رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو چند واقعات کے ذریعے اس مضمون کو واضح کر دوں۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، دشمن کے نرغے میں ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا کر لیا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہنے لگے اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لڑوں گا، جتنے تیر باقی ہیں تم پر برساؤں گا۔ تیر کا تبادلہ ہوا، ایک تیر ان کے جسم پر ایسی جگہ آ کر پیوست ہو گیا جس کے نتیجے میں موت کا ہونا یقینی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اگر آج کا میڈیا ہوتا، آج کی میڈیا کی سرخی یہ ہوتی حرام بن ملحان ہلاک ہو گیا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ سبق تھا جو صحابہ نے ان تعلیمات کے نتیجے میں حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی یہ ترغیب دی تو اس موقع پر ابو الدحداح رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت آ رہی ہے، مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ابو دحداح نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے۔
مدینہ کے فلاں علاقے میں میرا 700 درختوں پر مشتمل باغ موجود ہے، میں نے وہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدحداح تمہارے لیے جنت میں 700 درختوں پر مشتمل باغ تیار ہو گیا ہے۔ زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنتے ہی ابو الدحداح رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں، خوشی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا گھر اس باغ کے اندر ہے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اب میں مالک نہیں ہوں، باہر سے آواز دیتے اپنی بیوی کو، یا ام الدحداح، یا ام الدحداح۔ کہنے لگی، لبیک، حاضر ہوں، خیریت؟ باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، میں نے فروخت کر دیا ہے۔ کس کو فروخت کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، جنت کا سودا کر لیا۔ آج کی خاتون نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ شاگردہ ہے، جواب میں کہتی ہے، الحمدللہ بہترین سودا کیا ہے، نفع کی تجارت کی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اور اپنے اولاد کو قربان کرنے کے ذریعے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اسی طریقے سے اپنے وطن سے دستبردار ہو کر کے ثبوت دیا کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل رب کی رضا ہے۔ یہ وہ صحابہ کی تابندہ واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، غزوہ تبوک میں جب آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے نتیجے میں یہ اللہ کے راستے میں انفاق کی بات کی، کہنے لگے 1000 اونٹ سامان سمیت میری طرف سے ہے، 40 کلو چاندی میری طرف سے ہے، 1/3 لشکر کی تیاری میری طرف سے ہے۔ پھر بھی ترغیب جاری تھی، گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے آستینوں میں 1000 اشرفی کے سکے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سکے آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں، ان اشرفیوں کو اس طرح ہاتھ میں اچھالتے ہیں، عثمان تم نے کس قدر غنی کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد جب قافلہ چل پڑا، تبوک کی جانب 30,000 کا لشکر تھا، بھوک اور پیاس کی کیفیت تھی۔ دوسری جانب شام سے سیدنا عثمان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، غذائی اجناس لے کر۔ آپ نے پیغام بھجوا دیا کہ قافلے کا رخ مدینے کے بجائے تبوک کی جانب موڑ دیا جائے۔ جب یہ قافلہ لشکر کے قریب پہنچتا ہے، دھول مٹی بیٹھ جاتی ہے، اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے چادر کو جب ہٹایا گیا تو غذائی اجناس اس میں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اس طرح جنت کمائی ہے، یہ آپ کی تعلیمات کا اثر تھا۔ یہ تھا وہ تطہیر افکار۔ اب دوسرا نقطہ، تعمیر سیرت۔ تعمیر سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کا خلاصہ ابتدا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مضمون اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں 4 عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس حوالے سے تعلیم دی۔ نوافل کے اہتمام، تلاوت، ذکر الہی، زیارت قبور، موت کی یاد، محاسبہ نفس، توبہ استغفار، تزکیہ قلب، نیک اجتماعیت کا انتخاب، باہمی تعلقات کی درستگی اور خبرگیری کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ نماز کی اہمیت، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز،
سب سے افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، ان میں سے ایک نماز ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی، اس طرح دین اسلام ان ارکان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تحریک کے کارکن کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اگر وہ اقامت دین کا علمبردار ہے، اگر وہ اظہار دین کا علمبردار ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی نماز درست کرنی ہوگی۔ جس کی نماز درست ہوگی اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ اس کے بغیر دین کا استحکام، دین کا قیام ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول محاسبہ قیامت میں نماز کا ہوگا، اگر نماز درست باقی اعمال بھی درست نکل آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو امت کے نام وصیت کی ہے وہ یہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق لانے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر اختیار کر لیا۔ انہی احادیث کی بنیاد پر ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے دو اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دو بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، ہاں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی۔ یعنی کافر تو حقیقی معنوں میں نہیں ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ اور ہمارے چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکومت گرفتار کرے گی، جیل میں ڈال دے گی تا آ کے وہ نماز پڑھنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اگر آمادہ ہو گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ انکار پر قائم رہا تو جیل میں رہے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہی وہ نماز تھی جس کا اثر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں لیا کہ اپنے عمال کو پیغام بھیج رہے ہیں ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کر لی اس نے دین کے تمام کاموں کو درست کر لیا۔ نماز تمام اعمال کی کسوٹی اور معیار ہے۔ نماز میں کیفیت کس طرح ہو اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع عاجزی کو کہتے ہیں، خشوع اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اول دل پر طاری ہوتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے اور اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اعضاء جھک جاتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالمقابل نماز میں سستی، غفلت اور اس کے ضائع کرنے والوں کی مذمت جہاں قرآن ان الفاظ میں کر رہا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، یہ اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی،
جب یہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز کا بھی چور ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، یہ نماز کا چور ہے. اس طرح جو ہے نماز کی اہمیت بیان کی. زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر فرمایا کہ وہی مال زہریلا سانپ بن کر اس سے لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. جو لوگ روزہ ضائع کر دیتے ہیں رمضان کا، عمر بھر بھی اگر روزہ رکھنا چاہیں اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے جو رمضان کے روزے کا ہے. فضیلت اس طرح بیان کی کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. جنت کا ایک دروازہ ریان ہے جس سے روزہ دار داخل ہوں گے. حج کے حوالے سے جہاں قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا یہ حق ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ کرے. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی بن کر مرے. آپ نے فرمایا ہے حج اور عمرہ فقر کو دور کرتا ہے، حج مبرور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور یہ نماز انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کی صورت میں ایک بندہ جب کفن نما لباس زیب تن کرتا ہے دیوانہ وار گھر سے نکلتا ہے لبیک لبیک اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ میں آ گیا. بندے کی خواہش ہے اپنے رب کو پالوں، اپنے رب سے لپٹ جاؤں، اپنے رب سے مناجات کروں، اپنے رب سے فریاد کروں. دنیا میں ممکن نہیں ہے. اللہ نے بیت اللہ متعین کر دیا، وہاں پہنچ گئے گویا کہ میرے پاس پہنچ گئے. بندہ پہنچ رہا ہے لبیک لبیک اے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. روزی کی حالت میں ایک انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، ایک قطرہ نیچے نہیں اتارتا. یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی وہ لاج رکھتا ہے. زکوٰۃ کی صورت میں ایک انسان اپنا مال جس کو اس نے محنت سے کمایا تھا، جس کو اس نے بڑی حفاظت سے رکھا تھا، اللہ کے حکم پر دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تعلق باللہ قائم ہوتا ہے. اور پھر نماز کی تو شان ہی اور ہے. جب بندہ مومن نماز کا ارادہ کرتا ہے اول وضو کی حالت میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس شان سے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر. یہ اعلان ہے دنیا کے تمام باطل حکمرانوں کو، یہ پیغام ہے دنیا کے تمام باطل نظاموں کو کوئی بڑا نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کی حاکمیت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اسی کی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہدایت اسی سے طلب کرتا ہے، اسی کے آگے رکوع کرتا ہے، اسی کی عظمت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد سجدے میں جا رہا ہے، اپنی قیمتی چیز، اپنی عزت کی چیز زمین پہ ٹکا دیتا ہے. سبحان ربی الاعلی، رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. سجدے کی حالت میں ایک انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تعلق باللہ قائم ہوتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو ان عبادات کی صورت میں ایک مومن حاصل کرتا ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. نوافل میں سب سے اہم نماز
تہجد کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی روش تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں رب تعالی بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو شامل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کا اس قدر اہتمام کرتے، صحابہ بیان کرتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی، پھر اس قدر مشقت کیوں؟ جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس طرح جو ہے انہوں نے تعلیم دی۔ فرائض کے ساتھ نوافل کی اہمیت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، جب تک آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، تعلق باللہ مضبوط نہیں کریں گے، دین کا کام آپ کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے میں سب سے بڑی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رہا ہوں۔ جب آپ پر یہ ذمہ داری آ گئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر یہ آیات آ گئی یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ فرمایا رات کو کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم قرآن کی تلاوت کرو، ٹہر کر کرو۔ یہ کام کیوں کرو؟ اس لیے کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ وحی الہی مادی اعتبار سے بھی بھاری تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی اترنا شروع ہو جاتی، پیشانی سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، اس میں وحی آنا شروع ہو گئی۔ بیان کرتی ہیں اس وقت ان کا سر مبارک اتنا بھاری ہو گیا کہ میرے زانوں کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا انتہائی دشوار ہو گیا۔ یہ تو مادی اعتبار سے بھاری کلام تھا، اور معنوی اعتبار سے بھاری کلام یہ کہ اس میں اللہ نے یہ پیغام دے دیا اظہار دین، اقامت دین، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ وہ بنیادی کام تھا۔ اس کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دل مضبوط ہو۔ دل تبھی مضبوط ہوگا جب تعلق باللہ قائم ہوگا، اور تعلق باللہ کی مؤثر شکل تہجد کی نماز ہے۔ اسی وجہ سے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد ایک اضافی نماز آپ پر فرض کی گئی تھی، نافلۃ لک، یہ آپ پر اضافی فرض ہے۔ لہذا آج کے اسلامی تحریک کے کارکن کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے لازماً نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نوافل کے نتیجے میں اسے کیا انعام ملے گا، اب میں اس کو حدیث قدسی کی صورت میں واضح کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے قریب ان اعمال میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔
فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے پھر اس کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے مزید قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایسا بندہ مرضات رب کا نمونہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو صادر ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، وہ کان سے سنتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق سنتا ہے، وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق پکڑتا ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو تہجد کی صورت میں، نوافل کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ نوافل نماز، نوافل صدقات، نوافل روزے، نوافل حج کے ساتھ عمرہ اور اسی طریقے سے باقی تمام معاملات میں نوافل کے اہتمام کی صورت میں یہ کیفیت بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ تعمیر سیرت کے حوالے سے اس کے بعد تلاوت قرآن، اس کی اہمیت بیان کی۔ تلاوت قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ صاحب قرآن کو کہا جائے گا جنت کے درجات طے کرتے جا تلاوت کے ساتھ، اور آخری آیت جب آ جائے وہ تمہاری منزل ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن کب؟ یتلونہ حق تلاوتہ، جب اس طرح تلاوت کرے جیسے کہ حق قرآن کی تلاوت کا تدبر کرے، تفکر کرے، سوچ بچار کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ رہا ہے، آپ نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی اور اس کے بعد اونٹ قربان کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ کیا خیال ہے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی، لہجے نہیں آتے تھے، وہ تو عربی دان تھے، فصیح اللسان تھے، پھر اس کے بعد اتنا عرصہ کیوں تدبر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے۔ میرے اسلامی تحریک کے کارکنوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، خدا را قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ شکر الحمدللہ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے 30 سال کی محنت شاقہ کے بعد تفہیم القرآن کی صورت میں بہترین تفسیر آپ کے لیے لکھ دی ہے، لہذا روزانہ کی بنیاد پر تفہیم کا مطالعہ کرے۔ اسلامی تحریک اور قرآن لازم ملزوم ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، اسلامی تحریک اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے پر جب اسلامی تحریک کا آغاز ہوا تو 23 سال کا عرصہ اس تحریک میں لگا۔ اس 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا تاکہ موقع کی مناسبت سے آپ کو رہنمائی بھی ملے اور آپ کا دل بھی مضبوط ہو۔ لہذا آج کے دور میں بھی اسلامی تحریک کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر تفہیم القرآن کا مطالعہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کا اہتمام۔ ذکر الہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کی ذکر کی صورت میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں۔ ذکر الہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے،
صبح شام کے اذکار ہیں، مختلف اوقات کے اذکار ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان دو جملوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لہذا اسلامی تحریک کے کارکن کو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اس کی روحانی اور جسمانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ جسمانی طاقت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابا جان میرے ہاتھ چکی پیستے پیستے اس میں گٹے پڑ گئے ہیں، کوئی غلام دے دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تمہیں وہ کلمات بتا دیتا ہوں، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھا کرو، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ روحانی طاقت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب دشمن سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے اس وقت بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے۔ اس طرح تعمیر سیرت فرمائی۔ تعمیر سیرت کے حوالے سے توبہ استغفار کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا، صحابہ بیان کرتے ہیں 70 مرتبہ روز استغفار فرماتے ہیں، 100 مرتبہ روز استغفار فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس ہر اسلامی تحریک کے کارکن کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے اللہ تمہارا احتساب خود کر لے۔ سورہ عصر کی روشنی میں ہر کارکن اپنا جائزہ لے۔ 4 باتیں اس سورت میں ذکر ہے۔ ایمان کی کیا حالت ہے، حق کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اعمال صالحہ کی کیا کیفیت ہے، حق پر رہنے کے نتیجے میں جو مصائب آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، اس پر تمہاری کیا کیفیت ہے، یہ جائزہ لینا ہر کارکن کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیارت قبور کی تعلیم دی ہے۔ قبروں کی زیارت کرو، آخرت یاد آئے گی۔ تزکیہ قلب، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ قلب کی تعلیم دی ہے۔ حسد مت کرو، بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو جو ہے بے یار اور مددگار چھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نیک اجتماعیت اختیار کرو۔ اس نیک اجتماعیت کے اثرات انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اور اس کو میں واضح کر رہا ہوں اس حدیث کے ذریعے۔ سنیے، نافق حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک موقع پر گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں حنظلہ خیریت ہے؟ بیان کرتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ حیران ہو گئے، خیریت کیوں یہ بات کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کہنے لگے حضرت جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم گھروں کی طرف لوٹ آتے ہیں بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی کیفیت ہے۔ دونوں چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت تمہاری گھروں پہ ہونے لگے، آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ میری مجلس کی برکت کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا نیک اجتماعیت
ایک انسان کو صراط مستقیم پر رکھتی ہے۔ نیک اجتماعیت انسان کی سیرت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں۔ جماعت اسلامی غلبہ دین، اظہار دین کی تحریک ہے جو مفکر اسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی ہے۔ اس تحریک کے ساتھ دینا، اس تحریک میں وقت گزارنا در حقیقت تعمیر سیرت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں تعمیر سیرت کے حوالے سے ماڈل رول آپ کے لیے کون ہے۔ تو یاد رکھیے ماڈل رول وہ ہے جو میں نے ابھی قرآن کی آیت ابتدا میں پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کے لیے ماڈل رول ہیں۔ اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جو کوئی تم میں سے اپنے لیے امام، مقتدا، رہنما، قائد بنانا چاہے تو اس کو بنائے جو دنیا سے چلا گیا ہو۔ فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ مطلب عبداللہ بن مسعود کا یہ ہے، ایک زندہ شخص کو اگر تم نے اپنا امام بنا لیا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کل وہ اگر غلط راہوں پہ نکل گیا تو تم اس کی محبت کی وجہ سے غلط راہوں پہ چل پڑو گے۔ لہٰذا جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں تو متعین ہو چکا ہے، یا تو وہ حق پر ہوگا یا وہ باطل پر ہوگا۔ لہٰذا جو حق پر گزر چکے ہیں ان کو اپنا امام بناؤ گے، زندہ شخص کو اپنا امام نہیں بناؤ گے۔ پھر مزید وضاحت کر رہے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ کون ہے؟ فرمایا ان میں سب سے بہترین اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ ایمان، تقوی، اخلاص، عمل کے اعتبار سے افضل لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل انتہائی پاک تھے، انتہا درجے کے نیک تھے، ان کے قلوب ایمان اور اسلام کی روشنی سے منور تھے، خلوص، استقامت سے متصف تھے، ایمان کامل کی صفت سے متصف تھے۔ تیسری صفت ان کی بیان کی وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، کہ یہ علم کے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، کہ علم کے اعتبار سے یہ انتہائی کامل، ہر صحابی علم اور معرفت، فہم و فراست اور تدبر و تفکر اور عقل و دانش کا مینارہ نور تھا۔ لہذا میری آپ سے گزارش، تفہیم القرآن، تفہیم الاحادیث، پردہ، تنقیحات، تفہیمات اور اس قسم کے جتنا بھی یہ لٹریچر ہے اس کو بار بار پڑھیں، اپنے علم کو گہرا کریں۔ جتنا آپ کا علم گہرا ہوگا اتنا آپ کی تعمیر سیرت بہتر ہوگی۔ چوتھی صفت بیان کی وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، بہت کم تکلف کرتے تھے، روحانی اور اخروی عظمت اور سعادت کے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود یہ صحابہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ وہ عظیم انسان تھے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اے میرے مخاطب ان کے فضل کو پہچانو، وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور ان کے اخلاق اور کردار کو مقدور بھر اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہ یہ وہ صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ اور یہی بات قرآن ان الفاظ میں کہہ رہا ہے وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، جس نے ان صحابہ کی پیروی کی نیکی کے ساتھ
ان کے لیے جنت ہے۔ لہذا آج کے کارکن کے لیے ماڈل رول صحابہ ہیں۔ صحابہ کی زندگی سے اپنے لیے سبق حاصل کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ یہ وہ صحابہ تھے جس کے بارے میں قرآن کی آیت میں ذکر ہو گیا کہ یہ وہ صحابہ ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مار دھاڑ کرتے ہیں، نہیں، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے اسی حق پر وہ قائم رہے، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، چاہے دنیا اس کو قبول کرے یا نہ کرے، حق وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، حق وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے بیان کیا۔ اس طرح اشداء علی الکفار، اپنے موقف کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دوسری صفت ان کی بیان کی رحماء بینہم، یہ آپس میں انتہائی رحم ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے کارکن کی یہ ذمہ داری ہے اپنے رفقا کی خبر گیری کیا کرے۔ آپ راشن بانٹتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ خدمت کے کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں واضح دو ٹوک الفاظ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ کا سب سے زیادہ مستحق آپ کا تحریکی ساتھی ہے۔ خدا را اپنے تحریکی ساتھیوں کی خیر خبر لیجئے، وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ کے سامنے اظہار نہیں کرتا ہوگا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے اپنے رفقا کی خبر گیری کیجئے، وہ کس مشکل میں ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، وہ کس تکلیف میں ہے۔ رحماء بینہم، اس طرح آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ یہ وہ کالا رنگ نہیں ہے بلکہ وہ نور کی روشنی ہے جو ان کے چہروں پر عیا ہوتی ہے، اور یہی بات رستم کے جاسوس نے رستم کو جا کر بیان کی۔ عجیب لوگ ہیں یہ صحابہ، رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں، اور اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے حضور راتیں بسر کرتے ہیں، کس حال میں؟ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستر سے الگ رہتی ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ نمونہ ہے جو آج کس تحریک کے کارکن کو اپنانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اس کے لیے دنیا میں اقامت دین اور اظہار دین کا کام آسان ہو جائے گا، اور اخروی زندگی میں رب کی رضا اور جنت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔